ہے جب جو سب کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، فاصلے پر رہیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پینک بھی کریٹ نہ کریں، بلکہ ایک روٹین کی لائف کو گزاریں، لیکن غیر ضروری گھروں سے باہر جانا، غیر ضروری گیدرنگ اور اجتماعات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اس حوالے سے جہاں یہ لازم ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، میں تفتان بارڈر کے حوالے سے کچھ باتیں اور عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تفتان بارڈر پر زائرین جب آنا شروع ہوئے تو احتیاطی تدابیر کے تحت انہیں تفتان میں روک دیا گیا تاکہ ان کے ٹیسٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو لوگ ٹھیک ہیں ان کو گھروں کو جانے دیا جائے، اور جو لوگ خدا نخواستہ انفیکٹڈ ہیں ان کا مناسب طریقے سے علاج کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تفتان بارڈر پر ہماری حکومتوں نے اور ہماری حکومت نے جو بندوبست کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے طور پر کرنا چاہیے تھے وہ نہیں کیے۔ ہزاروں لوگوں کو اکٹھا رکھا ہے وہاں پر، جبکہ کرونا کے اندر لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھا جاتا۔ ہزاروں کو اکٹھا رکھا ہے، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا رکھا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایک انفیکٹڈ تھا تو کئی لوگوں کے انفیکٹڈ ہونے کی وہاں پر امکانات پیدا ہو گئے، اور 18 دن 19 دن 20 دن 14 دن اس طرح لوگوں کو وہاں رکھا۔ وہاں پر کوئی مناسب بندوبست نہیں تھا، لوگوں کو ایک ایک خیمے میں کئی لوگ جمع تھے، اور میرے خیال میں یہ ہماری وزارت صحت کی نالائکی ہے، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ لاپرواہی ہے کہ ہزاروں لوگوں کو آپ جہاں پر وبا کا خطرہ اور تھریٹ ہے آپ اکٹھا رکھتے ہیں، اور کوئی رابطے کا بھی سلسلہ نہیں پیدا کرتے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، وہاں بچے ہیں، وہاں بوڑھے ہیں، وہاں مریض ہیں، وہاں پیگنٹ خواتین بھی ہیں، وہاں موسم بھی خراب ہے، سخت سردی ہے، اور آپ نے ان کو ایسے ہی وہاں پھینکا۔ مریض جو تھے ان کی دوائیاں ختم ہوگی جو علاج کے لیے چاہیے ہوتی تھی ان کو، لوگوں کو اکٹھا رکھا ہے، وہاں بوڑھی خواتین، بوڑھے مرد، بچے، عورتیں سب وہاں جمع تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی یہاں پر ذمہ دار ہے ہی نہیں ہے، بس وہاں ٹینٹ لگا دیا آپ نے اور کہا جی لوگوں کو جال دیر کھانا مل رہا ہے، اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہیں، اور وہ کارڈن آف کیا اس تمام ایریے کو قیدیوں کی طرح۔ حکومت کو تفتان بارڈر کے اوپر جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے۔ وزارت صحت اس میں جواب دہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہاں پر اس طرح رکھنے سے کسی کو کوئی انفیکٹڈ ہوا ہے اور مریض ہوا، خدا نخواستہ اس کی جان چلی گئی، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ عوام کی جان اور مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو وہاں پر ڈمپ کیا انہوں نے، پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر ڈمپ کیے جا رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ آمادہ ہی اور تیار ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اناؤنس ہو رہا ہے یہ وبا ہے پھیل رہی ہے، ہمسایہ ملک چائنا میں پھیل رہی ہے، ایران کے اندر یہ آئی ہے، جنوبی کوریا کے اندر، اٹلی کے اندر، پوری دنیا کے 110 ممالک انفیکٹڈ ہو چکے ہیں میں سے، لیکن یہاں لگتا ہے توجہ ہی نہیں کی۔ وزارت صحت پاکستان کی وزیر صحت جواب دہ ہے سب حوالے سے۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیز پھیلی ہے یا لوگ انفیکٹڈ ہو کر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ ان کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک بات، ان کو وہاں رکھنا مناسب نہیں ہے، اس طرح سے اکٹھا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ انہیں باقاعدہ وہاں لایا جائے جہاں پر ٹیسٹ اور کرنے کی لیبارٹریز موجود ہیں، انہیں ٹیسٹ کیا جائے، خدا نخواستہ جو پازیٹیو ہے اس کو کرنٹینے میں رکھا جائے، اور باقیوں کو جو بھی میڈیکل کا طریقہ اور جو میڈیکلی جو ان کے لیے ضروری اقدامات ہیں وہ کیے جائیں۔ اس میں ہر کوئی تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اسی طرح سے یہ قومی مسئلہ ہے، بین الاقوامی مسئلہ بن گیا ہوا ہے، یہ سیاست بازیوں کی جگہ نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کہ ہم آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس مسئلے پر بھی اپنا سیاسی حساب کتاب جو ہے نا وہ کریں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، خواجہ آصف صاحب کا میں نے بیان سنا کہ انہوں نے کہا جی کہ فلاں وزیر نے ایک دن کے اندر لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے۔ خواجہ صاحب
یوں لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ تفتان میں پاکستانی تھے, یہاں مرد عورتیں بچے بوڑھے, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. کون ان کو ایک دن میں وہاں سے لے کے آئے؟ وہاں تو 20 دن سے لوگ پڑھ رہے ہیں. کیوں آپ اس قومی مسئلے کو, ایک بحران کو, ایک وبا کو سیاست بازی کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ نون لیگ کے, مسلم لیگ کے لوگ یقیناً خواجہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ بیان دیا ہے اور کیوں آپ نے ایسا کیا ہے, کیوں جھوٹ بولا ہے آپ نے, کیوں غلط بیانی سے کام لیا آپ نے, کہاں وہ. آپ بھی دیکھیں ابھی بھی وہاں صورتحال مشکل ہے ہمارے لیے. لوگ آ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, کٹھے رہ رہے ہیں. یہ ایک انسانی المیہ مسئلہ ہے یہ, لیکن آپ اس کو سیاست بازی کا شکار کر رہے ہیں. یہ انتہائی نیگیٹو سوچ ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے مسائل کے ساتھ بھی جہاں ان کے اندر انسانی دل تڑپنا چاہیے تھا, ان کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے, وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور غریب لوگ, عورتیں, بچے, مرد بیٹھے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں کھلے آسمان تلے, جہاں سردی ہے, وہاں بندوبست نہیں ہے سردی کا, اور آپ ان کو اس طرح سے حکومت کے حوالے سے مسائل کر کے کھڑے کر. یہاں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وزارت صحت نے اپنے جو ضروری اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے. آپ کو ہمدردی میں بولنا چاہیے تھا, اور آپ جناب والا غلط بیانی سے کام لے کے سیاسی ایک دوسرے کا محاسبہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. اسی طرح سے بعض فرقہ پرست لوگ جنہیں کوشش کی کہ مین سٹریم میں لایا جائے, وہ بھی اس کو ایک فرقہ وارانہ ماحول کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ قومی مسئلہ ہے, ہم نے ایز اے قوم اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہاں کسی کے ساتھ ہمیں ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں اس وقت جو ملک کو عوام کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے, عوام مل کر مقابلہ کریں اس وبا کا, آپ ان کو تقسیم کر رہے ہیں, ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں, اور طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو. یہ ایک مسئلہ ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جیسا کہ رات کل بھی ہمیں بعض مقتدر بزرگ شخصیات کی طرف سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ وہاں پر انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی, اور لوگوں کو غیر ضروری وہاں نہیں رکھا جائے گا بلکہ کرنٹینا سینٹر لایا جائے گا جو صوبوں کے اندر بنے اور وہاں رکھا جائے گا. یہ درست ہے. اس سلسلے میں سندھ حکومت کے اقدامات نسبتاً باقی سب کی نسبت بہتر ہے, باقی تمام صوبوں کی نسبت سندھ حکومت کے اقدامات نسبتاً بہتر ہے, اور ان میں بہتری کی مزید گنجائش ہے. مجھے امید ہے کہ وہ اور بہتری کریں گے. ڈیرہ غازی خان کے اندر جو کرنٹین سینٹر بنایا گیا ہوا ہے, وہاں پر جو میڈیکلی جو فاصلہ ہونا چاہیے دو مریضوں کو, یا جن کو ایک آپ نے کمرے میں رکھا ہوا ہے, وہ مطلوبہ فاصلہ نہیں ہے, نزدیک بیڈ ہے. یہ درست نہیں ہے. ہماری صوبائی وزیر صحت جو خاتون ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کو, ان کو وہاں جانا چاہیے, خود وزٹ کرنا چاہیے چیزوں کو. ہماری وزارت صحت کے وزیر صاحب کو خود جانا چاہیے, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے قریب سے کہ کیسے کام ہو رہا ہے. دفتروں میں بیٹھ کر اور دور سے چیزوں کو نہیں ہینڈل کیا جا سکتا, خود جا کے دیکھیں ان چیزوں کو, انوالو ہو اس کے اندر, اور لوگوں پر اعتماد کریں. اس وبا کا مقابلہ ہونا چاہیے. ہم ٹیسٹ لینے کے خلاف نہیں ہیں, ہونے چاہیے. اپنی عوام کو, ملک کو محفوظ رکھنا چاہیے اس وبا سے. لہٰذا اسے سیاست بازیوں کا سلسلہ نہ بنایا جائے. اور باقی خیبر پختونخوا کے اندر بھی مناسب بندوبست ہونا چاہیے. بلوچستان کے اندر اگرچہ لوگوں کو وہاں کرنٹینے میں رکھا گیا ہوا ہے, لیکن وہاں پر صورتحال بہت ابتر ہے اس وقت. وہاں پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. بلوچستان میں گھروں والے بہت پریشان ہیں, ان کے گھروں والے جو وہاں پر رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے, وہ مشکلات کا شکار ہیں. اور جس طرح سے ایک ہیلدی ایٹماسفیئر میں ان کو رکھنا چاہیے, جو کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی شرائطیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہیں. لہٰذا وہاں کے وزیر اعلیٰ کو اور وزیر صحت کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے چیزوں کو قریب سے, اور وہاں کے علماء کو, شخصیات کو, جو بھی وہاں پر مؤثر لوگ ہیں, انہیں آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ وہ افواہوں کا بھی ازالہ ہو سکے اور لوگوں کی درست خدمت ہو سکے. اس سلسلے میں کل بلوچستان کے علماء شخصیات نے وہاں کے وزیر اعلیٰ سے بات کی. جب اس کو وہاں کی صورتحال کا بتایا تو وہ کہہ رہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ایسے ہے. یعنی اس طرح کی صورتحال ہے. ایک طرف آپ وبا ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ بالکل ایسے بیٹھے جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے. اخباری بیانوں سے, ٹیلی ویژن پر بیانوں سے یہ چیزیں نہیں حل ہوتی. لہٰذا انوالو ہونا پڑے گا باقاعدہ. یہ ایک جنگ لڑنی پڑے گی اس کے ساتھ, اس وبا کے ساتھ, اور اس کو شکست دینی پڑے گی.
اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے اور بھی باتیں کی انٹرنیشنلی، چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ شاید یہ بایولوجیکل وار بھی ہو، اور اس کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو باتیں لازم ہیں وہ یہ ہے کہ لیب ٹیسٹ میں سرعت لائی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ 200-300 بندوں کا جو لیب ٹیسٹ لیتے لیتے 2-3 مہینے گزار دیں۔ لیب ٹیسٹ میں جلدی کریں، تیزی کریں، وہاں امکانات اور وسائل مہیا کریں تاکہ لوگوں کے ٹیسٹ جلدی کلیئر ہو، جو انفیکٹڈ ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو انفیکٹڈ نہیں ہے وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اس میں بھی سستی کار فرما ہو رہی ہے، لہذا اس کو صورت میں اس میں تیزی لائی جائے تاکہ لوگ جو ہے نا اس مشکل اور ذہنی اذیت سے باہر نکلیں۔ اسی طرح سے میں آپ کے توسط سے اپنے پاکستانی عوام سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس صورتحال میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے اور حکومت کو بھی ایکٹیو ہو کر آگے آنا چاہیے۔ ریموٹ کنٹرول، دور سے میٹنگ نہ کریں، انوالو ہوں اس کے اندر باقاعدہ، اور اسی طرح سے توجہ دیں۔ لہذا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں۔ ہمارا دین بھی اسی کا حکم دیتا ہے، قانون بھی اسی کا حکم دیتا ہے ہمیں، اسی طرح سے ہمارے فقہا کے فتاوی بھی اسی کے اوپر ہیں کہ وہ ان چیزوں کو توجہ دیں۔ مثلا غیر ضروری اننیسیسری گیدرنگ اور اجتماع سے بچا جائے اور ساتھ دیا جائے۔ خدا نہ خواستہ ایک بندے کو بھی ہو تو ہاتھ ملتا ہے، دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے، ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ میں پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اجتماعات ہیں جو اننیسیسری ہماری گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، لوگ کم گھروں سے باہر نکلیں اور پھر زیادہ خریداری کی بھی کوشش نہ کریں کہ پینک کریٹ ہو جائے اور چیزوں کی شارٹیج ہو جائے۔ نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمت اور حوصلے سے۔ پینک میں آ کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ڈر کے اور خوف کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کے تمام عوام، ہم علماء سے بھی میں کہتا ہوں، ائمہ جمعہ جماعت سے بھی کہتا ہوں، جو شخصیات مؤثر ہیں ان سے کہتا ہوں کہ باقاعدہ لوگوں کو جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، مساجد میں اعلان ہو، امام بارگاہوں میں اعلان ہو، جہاں جہاں بھی اعلان کیے جا رہے ہیں وہاں پر اعلان ہونا چاہیے۔ اس ملک کے اندر 5 تاریخ تک حکومت نے چھٹیاں اناؤنس کی ہیں، ہمیں باقاعدہ الحمدللہ پاکستان کے تمام دینی مدارس کے اندر بھی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں جلد از جلد نکالے تاکہ ہم پاکستان کے اندر جو روٹین کی لائف ہے وہ شروع ہو سکے۔ لیکن اس کا مقابلہ کرنا ہے، لاپرواہی نہیں کرنی ہے، غافل نہیں ہونا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام اور ہمارے حکومتی ادارے ایکٹیو ہو کر، اس حالت میں نہیں، ایکٹیو ہو کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس پر غالب آئیں گے اس وبا پر اور اس کو شکست دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بالکل لاپرواہی ہے۔ دیکھیں یہ جواب دہ ہے ہماری حکومت اور ہمارے لوگ جواب دہ ہے، ہمارے حکمران، ہماری وزارت سے جواب دہ ہے، انہوں نے لاپرواہی کی۔ ابھی دیکھیں مشہد میں بھی ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ممالک نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو لانے کے لیے بائی ایئر سروسز دی، لیکن وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسے ختم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہیں۔ لوگوں کو مشہد سے بائی ایئر لفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں لوگ ابھی بھی تقریباً 130 کے قریب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بارڈر بند کیا ہوا ہے، وہ آ نہیں پا رہے۔ لہٰذا اگر بائی ایئر لفٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی اہم اور مناسب قدم ہوگا، اور پاکستان کے عوام بھی محسوس کریں گے کہ ہماری حکومت کی توجہ اس مسئلے کے اوپر پدرانہ، مشفقانہ اور ہمدردانہ ہے، لاپرواہی والی نہیں ہے، اور ان لاپرواہیوں کا ازالہ بھی کرے۔ اگر تو کوئی ڈاکٹر ہے نا، اگر وزیر صحت صاحب ڈاکٹر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی صورتحال کیا ہے، تو زائرین کو تفتان بارڈر پر ایسے اکٹھا رکھنا، ایسے کھڑا کرنا، ایسے اکٹھے رکھنا اور بالکل ان کو چھوڑ دینا اس طرح سے،
اور میڈیکلی جو احتیاطات ہیں ان کا خیال نہ رکھنا، وہاں سہولتیں فراہم نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے. اس کے جواب دہ ہیں یہ پاکستان کے عوام کی بھی عدالت میں اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دہ ہیں اگر انہوں نے خیانت کی اور اس طرح سے ظلم کیا ہے تو. دیکھیں آپ دیکھیں جی کہ امریکہ نے ہمارے سریجن میں 25 کے قریب بایولوجیکل لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں جہاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں. پاکستانیوں کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے ڈی این اے، ان کا جو کہتے ہیں جن کیا ہے، اس پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ان کے لیے کون سا بایولوجیکل چیز جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہے اور کیسے ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے دنیا میں، سب سے زیادہ قتل جنگوں میں اس نے کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے. سیاسی استحصال، معاشی استحصال، سماجی استحصال، ہر لحاظ سے اس نے ظلم کیا دنیا کے اوپر. اور چائنا اور امریکہ کا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ چائنا کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ اور گروتھ کو اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے تھریٹ سمجھتا تھا، اس نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ ایک جنگ ہے واقعاً. چائنا کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے باقاعدہ سے کوئی جنگ کہا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن آرمی کے کچھ لوگ جو چائنا میں دسمبر یا نومبر میں 2019 نومبر دسمبر میں جو وہاں پر جو دنیا کی آرمیز کے کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے، اس میں وہ لوگ آئے اور انفیکٹڈ تھے اور وہاں پر باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوا. وہ چائنیز تو یہ کہہ رہے ہیں، چائنیز کہہ رہے ہیں ہمیں جواب دے امریکہ، ہمیں امریکہ جواب دے. اسی وجہ سے باقاعدہ ایران کے اندر بھی حکومتی سطح کے اوپر کہ وہاں کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جنرل باقری کو کہا گیا ہے کہ باقاعدہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک بریگیڈ بنایا ہے جو اس طرح کی کہتے ہیں جناب والا جنگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. پورے ایران کے اندر حالت جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے اور پورے ایران کو جو ہے وہ اس وقت وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ سپرے کر کے چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا آپ امریکہ سے کسی قسم کی بھی توقع رکھ سکتے ہیں. امریکہ جب کہے گا جمہوریت، یعنی یہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. اس کی الٹ سمجھے، ہیومن رائٹس کا قاتل وہ، امن و امان کا ختم کرنے والا وہ، جنگیں شروع کرنے والا وہ، دہشت گرد بنانے والا وہ، ہر برائی کی جڑ امریکہ ہے اور اس کے الائز ہیں. لہذا اس سے کسی بھی قسم کی توقع رکھی جا سکتی ہے. ہمارے ملک کے لیے ایف اے ٹی ایف کا پھندا کسی نے بنایا ہوا ہے؟ امریکہ نے بنایا ہوا ہے، تاکہ ہمیں کبھی گرے لسٹ میں رکھتے ہیں اور پھر بلیک لسٹ کا تھریڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کمزور رکھے اور ہم سے اپنی مرضی کی باتیں منوائیں. بایولوجیکل وار سے قطع نظر نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو باقاعدہ آمادہ اور تیار ہونا چاہیے اس طرح کے اٹیکس کا. وہ ہمارے جن ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمارے ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق پھر وہ وائرس بنا رہے ہیں تاکہ جب چاہیں گے ہم پر اٹیک کریں گے. کم خرچے سے زیادہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے کم خرچ ترین جنگ ہے جو یہ والی جنگ ہے بایولوجیکل وار جو ہے. لہٰذا ہمیں اس پر باقاعدہ توجہ دینی چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر احتمال بھی ہے تو اسے اہمیت دینی چاہیے. شکریہ. کوئی اور بات تو نہیں؟